الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح کی پرنور ساعتوں میں سعادت کی گھڑیوں میں پبلک نیوز ٹی وی چینل پر پروگرام صدائے قرآن لے کر ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ آپ کی خدمت میں حاضر۔ ناظرین کرام، آج پروگرام صدائے قرآن میں جو ہمارا سبق ہے قرآن کریم کے 6 پارے کا اختتام ہے، سورہ المائدہ ہے، اور آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہوں گے۔ تو آئیے ناظرین کرام، سب سے پہلے آج کے سبق کی ہم تلاوت سماعت کرتے ہیں امام حرمین شریفین قاری عبدالرحمن السدیس کی آواز میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے ہمارے حبیب، آپ فرما دیں، اے اہل کتاب، اپنے دین میں ناحق غلو نہ کرو، اور آپ ان لوگوں کے فکر و عمل کی پرواہ ہی نہ کریں جو خود اس سے پہلے گمراہ تھے، اور پھر انہوں نے دوسروں کو بھی گمراہ کیا، اور وہ سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ بنی اسرائیل میں جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی، ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور زیادتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا۔ برا طرز عمل تھا جو ان لوگوں نے اختیار کیا۔ آج آپ ان میں بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہیں جو اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کی حمایت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے ان اعمال کا جو انہوں نے سرزد کیے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا اور وہ دائمی عذاب میں مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقعہ یہ لوگ اللہ، اس کے نبی اور اس کلام کے ماننے والے ہوتے جو نبی پر نازل ہوا ہے، تو یہ کبھی بھی اہل ایمان کے مقابلے میں کفار کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے بیشتر لوگ اللہ کی رحمت کے دائرے سے نکل چکے ہیں۔ اے ہمارے حبیب، آپ اہل ایمان کی عداوت میں سب سے زیادہ سرگرم یہود اور مشرکین کو پائیں گے، اور ایمان والوں کے ساتھ دوستی اور محبت میں قریب تر ان لوگوں کو پائیں گے جنہوں نے کہا تھا ہم نصارہ ہیں، یہ اس واسطے کہ ان میں عبادت گزار، عالم اور تارک الدنیا لوگ پائے جاتے ہیں، اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ ناظرین کرام، یہ ہمارا آج کا سبق ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور آج کے سبق میں بھی بنی اسرائیل میں اور اہل کتاب میں جو ناظرین کرام سنگینیاں پائی جاتی تھیں جرائم کے اعتبار سے، ان کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العزت نے ایک نئے پہلو پر ان کا ایک منظر پیش کیا ہے کہ وہ ایک تو جرم کرتے تھے کہ انبیاء کا استہزاء کرتے تھے، انبیاء کی تکذیب کرتے تھے، اور پھر اس سے بھی بڑھ کر انبیاء کو قتل کر دیتے تھے، لیکن ان میں ایک بیماری یہ بھی تھی کہ وہ اپنے دین میں غلو کرتے تھے۔ ناظرین کرام، یہ غلو کیا ہے، اس کو بھی آج ہم اپنے پروگرام صدائے قرآن میں سمجھیں گے۔ غلو کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہیں کہ حد سے تجاوز کر جانا، حد سے نکل جانا، لیکن دین کے اعتبار سے غلو کیا ہوتا ہے، یہ سمجھنے کے لائق بات ہے جو ہم آج اپنا موضوع بنائیں گے گفتگو کا۔ ناظرین کرام، اہل کتاب یا بنی اسرائیل جو تھے، کبھی تو وہ حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، کبھی حضرت عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے تھے، کبھی خود حضرت عیسیٰ کو ہی اللہ کہہ دیتے تھے۔ یہ غلو نہیں تو اور کیا ہے؟ ناظرین کرام، آج کے سبق میں ایک اور بہت قابل غور بات یہ ہے کہ ایک طرف تو اللہ رب العزت ان کے جرائم کی، ان کے گناہوں کی، ان کی نافرمانیوں کی، ان کی حکم عدولیوں کی اس طرح سنگینیاں بیان کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کلام اللہ میں یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ اہل ایمان کے ساتھ اگر کوئی بہت سخت دشمنی پر آمادہ تھا
تو وہ اہل یہود اور مشرکین تھے، اور اگر کوئی اہل ایمان کے بارے میں نرم رویہ رکھتا تھا تو وہ نصارہ تھے۔ ناظرین کرام، یہ کلام اللہ ہے، سب سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے خود فرمایا ہے کلام اللہ میں، وہ صرف اللہ کی ہو سکتی ہے۔ لیکن آج کے تناظر میں جب ہم مشاہدہ کرتے ہیں حالات و واقعات کا، تو اس میں تو ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نصارہ بھی اسی طرح سے اہل ایمان کے، اہل اسلام کے ہمیں دشمن نظر آتے ہیں، غلبہ چاہتے ہیں، مغلوب کرنا چاہتے ہیں اہل ایمان کو اور اسلام کو۔ تو اب قرآن حکیم کی سچائیاں لازوال ہیں، اب حالات کے منظرنامے میں پھر کہاں امتیاز ہے، کہاں فرق ہے، یہ ہم آج سمجھنے کی کوشش کریں گے اپنے پروگرام صدائے قرآن میں۔ ان تمام باتوں کو سمجھانے کے لیے، خط امتیاز کھینچنے کے لیے کہ یہود ہیں یا نصارہ ہیں، وہ دین اسلام کی دشمنی میں کہاں تک جاتے ہیں، کون کہاں تک جاتا ہے، اور اللہ رب العزت نے اگر یہ ارشاد فرمایا ہے کہ نصارہ پھر بھی کوئی نرم گوشہ رکھتے تھے، تو یہ کس تناظر میں ارشاد فرمایا ہے؟ کیا ہجرت حبشہ کی بات ہو رہی ہے؟ وہ تناظر ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو حکم دے دیا تھا کہ قریش کی، اہل مکہ کی جو مصائب و آلام کی ستم ظریفیاں ہیں، ذرا ان سے توقف کر لو اور ہجرت حبشہ کر لو، اور حبشہ کے بادشاہ نے خندہ پیشانی سے استقبال کیا تھا۔ مفسرین لکھتے ہیں کہ یہ اس طرف بھی اشارہ ہے، لیکن ناظرین کرام، ہم نے آج کے حالات کے تناظر میں بھی قرآن کی سچائیوں کو سمجھنا ہے۔ یہی تو ہمارے پروگرام کا خاصہ ہے اور یہی صدائے قرآن ہے کہ ہم سمجھیں کہ آج ہم کہاں کھڑے ہیں، اور آج اہل یہود اور نصارہ وہ کہاں کھڑے ہیں اہل ایمان اور اہل اسلام کی دشمنی میں۔ ناظرین کرام، ان تمام گتھیوں کو سلجھانے کے لیے ہمارے پاس آج بھی پروگرام میں تشریف لائے ہیں داعیے امن، سفیر امن، داعیے اتحاد بین المسالک اور بین المذاہب۔ آپ چیئرمین ہیں مرکز بلال لاہور کے، ناظرین کرام جید عالم دین، اور ماشاءاللہ گفتگو ایسے کرتے ہیں کہ لگتا ہے کہ الفاظ ہاتھ باندھے قطار میں کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارا انتخاب کیا جائے۔ ناظرین کرام، جناب علامہ پیر محمد شفاعت رسول، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیف الحال؟ الحمدللہ۔ ٹھیک ہے۔ اور ناظرین کرام، میری بائیں جانب بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضری کے لیے تشریف لائے ہیں میری درخواست پر جناب محمد فرید حسین فریدی، جو کہ جب کلام پیش کرتے ہیں تو دلوں پہ ہاتھ رکھنا پڑتا ہے۔ ناظرین کرام، بہت خوبصورت گداز کے ساتھ کلام پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت عطا کی ہے، عقیدت عطا کی ہے۔ پروگرام میں زینت ہے آج۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام۔ کس مزاج؟ ٹھیک ہے، آپ خیریت سے؟ الحمدللہ۔ علامہ صاحب، پروگرام کا مقدمہ حسب دستور، حسب معمول میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ خلاصہ اگر آج کے سبق کا ہم لیں تو اللہ رب العزت نے آغاز تو اس بات سے کیا ہے کہ اہل کتاب بنی اسرائیل، یہود، نصارہ، جہاں ان کے اور بہت سارے جرائم تھے، ایک جرم یہ بھی تھا کہ یہ دین میں غلو کرتے تھے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ ہم نے قرآن کریم کی سچائیوں کو صدائے قرآن کے طور پر آج کے تناظر میں بھی دیکھنا ہے۔ ایک تو عہد رسالت کے یہود و نصارہ اور ایک آج کے یہود و نصارہ، اور ایک طرف ہم ان کا اس وقت کا غلو عہد رسالت میں یہود و نصارہ کا، اور آج یہود و نصارہ کا غلو وہ کہاں کھڑا ہے، اور ہم کیا دین اسلام میں یا اپنے اعتقادات میں، اپنے عمل میں ہم بھی غلو نہیں کرتے؟ یہ بھی چیز ڈگ آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ روشنی پر آپ کی گفتگو سے میرے لیے بہت آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں کہ جو باتیں میں بڑی تفصیل سے سمجھانا چاہتا ہوں اپنے ناظرین کو، آپ انہیں بڑے مختصر الفاظ میں سمجھا دیتے ہیں۔ تفصیل تو ہم نے آپ پہ رکھی ہے۔
تو جو آپ نے بڑی اختصار باتیں کی ہیں میں اس کی تفصیل اپنے سامعین کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ اگر الہامی کتاب رکھنے والا اہل کتاب ہے تو بئی معنی ہم بھی اہل کتاب میں ہیں شامل، کہ ان کے پاس کسی کے پاس لغوی اعتبار سے، جی ہاں لغوی اعتبار سے کسی کے پاس تورات، کسی کے پاس انجیل اور ہمارے پاس قرآن، جی بالکل، کسی کے پاس داؤد علیہ السلام کی وہ کتابیں، صحف ابراہیم ہیں، صحیفے ہیں، یہ سارے جو بھی رکھتے تھے وہ سب اہل کتاب میں ان کو شمار کیا جاتا ہے۔ رب کی کتاب کے حامل ہونے کے حوالے سے ہم بھی اہل کتاب میں بمعنی لغوی شامل ہیں۔ تو جب یہ قرآن پاک کی آیت آپ پڑھ رہے تھے تو مجھے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ آج قرآن ہم سے تو نہیں مخاطب کہیں، کیونکہ قرآن نے یہ کہا ہے کہ اے اہل کتاب تم دین کے معاملے میں غلو نہ کرو۔ اب غلو کا کیا معنی ہے؟ غلو کا معنی ہے کہ افراط اور تفریط، اعتدال کے راستے سے ہٹ جانا، یہ غلو ہے۔ صحیح۔ اور غلو دو قسم پر ہوتا ہے، یہ غلو جو ہے وہ اعتقادی اور فکری ہوتا ہے، اور دوسرا غلو عملی ہوتا ہے۔ اعتقادی اور فکری غلو یہ ہے کہ آپ قرآن پاک کی یا کسی بھی الہامی کتاب کی توجیحات اپنی مرضی سے کرنا شروع کر دیں۔ صحیح۔ جس طرح تاریخ اسلام میں خوارج نے جی قرآن پاک کی جو آیات تھیں ان کی توجیح کی، ان الحکم الا للہ، ایک آیت آپ سامنے رکھ لیجئے، صحیح، اس کے مطابق انہوں نے توجیح کی، اور توجیح کرنے کے بعد انہوں نے حضرت معاویہ اور مولا کائنات ان دونوں پر انہوں نے فتویٰ لگایا جی اور انہیں دائرہ اسلام سے خارج کر دیا۔ پھر اس کے بعد ان کے قتل کے درپے ہوئے، کیونکہ مسلمانوں کے درمیان تصفیہ کے لیے حکم ثالث مقرر کیے گئے تھے، اور انہوں نے کہا کہ ثالث اور حکم تو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اب یہ جو غلو ہے دین میں، یہ اعتقادی غلو ہے، اچھا، اور یہی اعتقادی غلو اب پوری امت مسلمہ میں تو یہ نہیں تھا، لیکن ایک طبقے میں یہ غلو تھا۔ اسی طریقے سے اہل کتاب میں غلو تھا سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، آپ کی والدہ محترمہ سیدہ مریم علیہ السلام کے بارے میں۔ اسی طریقے سے یہود کے ایک طبقہ، ایک فرقہ، ان میں غلو تھا حضرت عزیر علیہ السلام کے بارے میں۔ تو یہ جو غلو ہوتا ہے یہ پیدا ہوتا ہے کس سے؟ شدت سے۔ یعنی غلو کے دو معنی علماء نے کیے، ایک ہے اصلی معنی جی کہ افراط و تفریط سے جب فکر ہٹ جائے تو یہ غلو فی الدین ہے، اور جب آپ اس فکر کو کہ جو اعتدال کے راستے سے ہٹی ہوئی ہے اسے شدت کے ساتھ پیش کریں۔ شدت کا معنی کیا؟ کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ حق ہے، اور یہ بات میں نے سب کو سنانی ہے اور سب کو منوانی ہے۔ جی ان دو چیزوں کو قرآن نے غلو کہا، اور یہ غلو جو ہے وہ تمام الہامی کتابیں رکھنے والے 1400 سال پہلے جن کے پاس الہامی کتابیں تھیں ان میں بھی غلو تھا، اور اس کے بعد جب قرآن ہمارے پاس آیا تو ہماری تاریخ بھی غلو فی الدین سے بھری ہوئی ہے ہمارے پاس بھی۔ آپ معتزلہ کے مثال رکھ لیجئے، انہوں نے خلق قرآن کے مسئلے پر اتنا زیادہ غلو کیا کہ اس پر صدیوں ہم لڑتے رہے، جی اور بڑے بڑے ائمہ فقہ، بڑے بڑے ائمہ حدیث، ان کو بڑی بڑی سزائیں دی جاتی رہیں، بالآخر وہ ختم ہو گیا۔ یاد رکھیے کہ غلو کی جو خوبی ہے، وہ پہلی خوبی یہ ہے کہ وہ بغیر شدت کے آگے چلتا نہیں ہے، اور پھر اس کی عمر اور زندگی بڑی تھوڑی ہوتی ہے۔ اب کہاں ہے فتنہ خوارج کا؟ کہاں ہے افکار معتزلہ؟ کوئی بھی نہیں، ختم ہو گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ ان کو وقت مٹا کے رکھ دیتا ہے۔ اب اس میں قرآن پاک نے ایک بات جب غلو کی تو ایک عملی غلو ہے۔ عملی غلو کیا ہے؟ کہ آپ کو ایسا چیپٹر تیار کر لیتے ہیں کہ نجات اس میں ہے، اور وہ چیپٹر جو آپ نے تیار کیا ہے وہ رب کی کتاب میں ہی نہیں ہے۔ مثلا اہل کتاب نے یہ چیپٹر بنا لیا تھا کہ اگر رب کو راضی کرنا ہے تو تارک دنیا ہونا پڑے گا۔ آپ یاد رکھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے میرے آقا تک وحی دینے والی ایک ذات ہے، اور وہ ذات ہے جس کے ماضی کی بات میں، حال کی بات میں، مستقبل کی بات میں کوئی تضاد نہیں ہو سکتا۔ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔
کہ حضرت آدم سے عیسیٰ تک جتنی وحی اللہ نے دی ہے اس میں دو چیزیں ہیں، اس میں مستقل اقدار ہیں، وہ تو ایک جیسی ہے، توحید، نبوت، رسالت، قبر، آخرت، جنت اور جزا و سزا۔ باقی رہی شریعتیں، وہ قرآن نے خود کہا لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، اس میں اللہ نے تھوڑا سا فرق رکھا ہے۔ مثلا اب آپ آئیے قرآن پاک میں رب العالمین نے فرمایا شرع لکم من الدین ما وصی بہ نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا بہ ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ ہم نے اے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے، حضرت نوح علیہ السلام سے، تجھ سے اور پھر سارے درمیان میں جو نبی آئے ہیں ان سب کو جو ہم نے دین دیا ہے وہ ایک جیسا دین دیا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اچھا، اب جب دین ایک جیسا ہے تو رب کو راضی کرنے کے لیے رہبانیت اختیار کرنے کا تصور یہ اہل کتاب کا اپنا تصور تھا۔ رب کی کسی بھی کتاب میں یہ نہیں ہے کہ رب راضی تب ہوگا کہ جب آپ دنیا کے تارک ہو جائیں گے، بلکہ تمام الہامی کتابوں کا نچوڑ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ جب تک آپ ایک بہترین دنیا دار نہیں بنتے آپ دیندار نہیں بن سکتے۔ بہترین دنیا دار یہ ہے کہ آپ رزق کمائیں، لیکن کمائیں اللہ کے اصولوں کے مطابق۔ آپ بچوں کی تربیت کریں، لیکن کریں ایک اولاد صالح کی بنیاد پر۔ آپ دنیا میں صبح سے شام تک اپنے ماں باپ کی خدمت کا سوچیں، ان کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھ بیٹھیں۔ اب دیکھیں تو ویسے کریں رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیت کے شرف سے نہیں مستفید ہو سکے۔ وجہ کیا تھی کہ آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ تم نے جلد واپس لوٹنا ہے، اس لیے کہ تم میری خدمت کرتے ہو، تم مجھے کھانا کھلاتے ہو، تم مجھے پانی پلاتے ہو، تم مجھے دوائی دیتے ہو۔ اب آپ دیکھیے کہ ایک دیندار بندہ بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ وہ پہلے دنیا دار نہ بنے۔ اب یہ کہاں سے آ گیا؟ آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ بڑی اچھی بات کی، پہلے دنیا کی بات ہے اور پھر آخرت کی بات ہے، کیونکہ ترتیب بھی یہی ہے۔ جس کی دنیا اچھے اعمال سے بھری ہوگی اس کو قیامت کے دن حسنہ یعنی جنت ملے گی۔ اب میں عرض یہ کر رہا تھا کہ انہوں نے یہ طے کر لیا کہ شادی نہیں کرنی، تنہائی میں رہنا ہے، رشتہ داری نہیں نبھانی، غاروں میں چلے جائیں، یہ رب کو راضی کرنے کا ایک انہوں نے راستہ تیار کیا۔ تو قرآن نے واضح کہا کہ لا رہبانیت فی الاسلام ما کتبناہا علیک، ہم نے ان پر نہیں لکھا کہ وہ راہب بن کے رہیں۔ لیکن یہاں آج کے سبق میں علامہ صاحب میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں، اللہ رب العزت نے ان کا ایک بحثیت صفت بیان کی ہے آج کے آخری آیت میں جی، تو ہم انشاءاللہ اس تک پہنچتے ہیں تو اس پر بھی بات کرتے ہیں۔ جی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ غلو فی العمل تھا، ٹھیک ہے، اسلام میں اس کی نفی کر دی گئی کہ لا رہبانیت فی الاسلام، کہ رب کو راضی کرنے کے لیے تارک دنیا ہونا ضروری، جنگلوں میں جانا ضروری نہیں ہے، آپ پورے انبیاء کی دریاؤں میں زندگی ٹانگیں لٹکانا ضروری نہیں، اور کنویں میں الٹا لٹکنا بھی، یہ بھی ہمارے ہاں ذرا چل رہا ہے نا۔ اہل تصوف جو نام نہاد اہل تصوف ہے انہوں نے یہ قسم کے واقعات مشہور کیے ہوئے ہیں۔ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ جب یہ آیت آپ پڑھ رہے تھے مجھے ایسے لگتا تھا کہ شاید آج اس دور میں یہ قرآن کی آیت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، جی بالکل، ہمیں مخاطب ہے کہ تم نے اپنی طرف سے کیا۔ اب آپ دیکھیے ہمارے ہاں ایک خاص حلیہ نجات کے لیے وضع کر دیا گیا، ہمارے ہاں ایک خاص چیپٹر نصاب بنا دیا گیا کہ اس پر آپ چلو گے تو آپ کامیابی کے راستے پر ہیں، اگر اس طرح آپ زندگی گزارو گے تو آپ اللہ رسول کو راضی کرو گے۔ یعنی غلو فی العمل ہو یا غلو فی الفکر والاعتقاد ہو، اس کی اللہ نے مذمت کی ہے۔ اب اس سے بچنا کیسے ہے؟ اس سے بچنے کا ایک راستہ ہے، وہ بچنے کا راستہ یہ ہے کہ آپ کو وحی کی روشنی میں آنا ہوگا، آپ کو اللہ کی اتباع میں آنا ہوگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، میں اتباع نہیں کرتا مگر اسی چیز کی جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ ہمیں وحی کی طرف پلٹنا ہوگا، جو ہمارے لیے حدود اللہ کی وحی نے مقرر کیے ہیں اسی کے اندر آنا ہوگا۔ جب اس کے اندر ہم آئیں گے تو غلو فی الاعتقاد اور غلو فی العمل دونوں ختم ہو جائیں گے۔ اب ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں۔ مثلا اب اس میں فرمایا کہ علی لسان داود و عیسیٰ ابن مریم، کہ ہم نے لعنت کرائی داود اور زبان سے۔ اچھا، یہاں پر ایک لفظ ہے اس پر غور کرنا ہوگا۔ میں یہ بار بار اس لیے توجہ مبذول کرانا چاہتا ہوں کہ ہم ایک لاٹھی سے سب کو ہانکتے ہیں، اور قرآن نے ایسا نہیں کیا۔ آپ آیت کو دیکھیے، لوئن الذین کفروا من بنی اسرائیل، اور سارے ترجمے آپ پڑھ لیجئے
کہ بنی اسرائیل میں سے بحیثیت گروہ کے قرآن نے نہیں بات کی، بحیثیت انفراد کے قرآن نے بات کی ہے۔ وہ اس لیے کہ جتنی پہلی کتابیں ہیں ان کے بارے میں قرآن میں اول یحکم اہل الانجیل بما انزل اللہ فی، کہ تمہیں چاہیے کہ انجیل کے مطابق فیصلے کرو، تورات کے مطابق فیصلے کرو، قرآن کے مطابق فیصلے کرو۔ یہ ہمارے قرآن میں یہ چیزیں موجود ہیں نا کہ آپ نے اس کے مطابق فیصلے کرنے ہیں۔ تو اس میں من بنی اسرائیل پر تمام عربی محدثین نے اور اردو مترجمین نے یہ کہا کہ بنی اسرائیل میں سے، یہ من جو ہے یہ بادیہ ہے جی، کہ بعد ایسے بنی اسرائیل تھے کہ جن پر اللہ نے لعنت کی، اور وہ کیوں کی لعنت اس کی وجہ بھی فرما دیا، ذالک بما عصوا کانوا یعتدون۔ ایک تو وہ نافرمانی اور سرکشی کرتے تھے، اور پھر اللہ کے مقرر کی ہوئی حدود سے باہر نکل جاتے تھے۔ میں یہ پوچھتا ہوں آج بشمول ہمارے جتنے بھی اہل کتاب ہیں، کیا سارے اس حدیث کے مصداق نہیں ہیں؟ اچھا، اب لعنت کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ہمارے ہاں لعنت کا معنی ہم نے پھٹکار کیا ہوا ہے، حالانکہ لعنت کا معنی ہوتا ہے رب کی نعمتوں سے محرومی۔ جی، اب آپ دیکھ لیجئے امت مسلمہ کو علم سے محروم، تحقیق سے محروم، تسخیر سے محروم، اخلاق سے محروم، معاشی خوشحالی سے محروم، اقتصادیات سے محروم، یہ ساری جو محرومیاں ہیں ساری ہمارے حصے میں لکھی ہوئی ہیں۔ تو کیا ہمیں یہ جچتا ہے کہ ہم کسی اور قوم پر بے لاگ تبصرے شروع کر دیں اور اپنے آپ کو نہ دیکھیں کہ وہ ساری جو عیوب رب نے ان اقوام میں بیان کی تھی، آج وہ سارے عیوب ہمارے اندر موجود ہیں۔ اچھا، اب یہاں پر ایک حدیث مبارک ہے، وقفہ لے لوں آپ کی اجازت سے اور اس کے بعد یہیں سے۔ جی ناظرین کرام، بہت اہم گفتگو ہے، وقفہ ہے پروگرام صدائے قرآن میں، اور وقفے میں ہم جایا کرتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ انداز میں درود کریم کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور واپس وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ صبح کی پر نور سے آتے ہیں، پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور یہ وہ پروگرام، یہ وہ صدا جس کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوا تھا، الحمد سے ہوا تھا، اور آج ناظرین کرام ہمارا سفر پہنچا ہے کہ قرآن کریم کے 6 پارے کا آج اختتام ہو رہا ہے۔ سورہ مائدہ چل رہی ہے اور آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہیں، اور آج ہمارے مہمان ہیں جناب علامہ پیر محمد شفاعت رسول۔ جی علامہ صاحب۔ جی، اب یہ جو لعنت جس آیت میں فرمائی گئی ہے اس سے اگلی آیت میں قرآن جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ وہ لعنت کے مستحق کیوں ہوئے۔ جی، ہمیں کانوا لا یتناہون عن منکر فعلوا لبئس ما کانوا یفعلون، کہ وہ گناہ دیکھتے تھے اور اس سے گناہ سے لوگوں کو روکتے نہیں تھے، اور دوسرا فرمایا کہ انہوں روکنا کیا تھا، وہ تو خود اس گناہ میں مبتلا تھے۔ یعنی ایک تو خود غلط کام کرنا اور پھر غلط کام کرتے ہوئے دیکھنا اور اس پر خاموشی اختیار کرنا، یہ وجہ قرآن پاک نے بیان کی، اور یہ جس معاشرے میں پیدا ہو جائے اس معاشرے کو پھر سنبھالا دینا بہت مشکل ہوتا ہے، اس کو سنبھالنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اب آئیے، اب یہاں سے ایک یوں سمجھیے کہ ایک موضوع انفرادیت سے ہٹ کے اجتماعیت کی طرف جا رہا ہے۔ مثلا فرمایا کہ تم ان کے ساتھ دوستی کیوں رکھتے ہو، ان کے ساتھ اخوت کیوں رکھتے ہو، ان کے ساتھ دلی معاملات ان کو کیوں استوار کرتے ہو، ایسا نہ کرو۔ اب یہاں پر ایک ٹرننگ پوائنٹ، ہاں یہ ٹرننگ پوائنٹ ہے، کیونکہ قرآن پاک جو ہے وہ انفراد سے شروع ہوتا ہے، پھر خاندان پر آتا ہے، خاندان سے قبائل کی طرف جاتا ہے، اور قبائل سے ریاست کی طرف جاتا ہے۔ ریاست کا نقطہ آغاز فرد ہے اور ایک فرد کا نقطہ کمال ریاست ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا، اب آپ آئیے، اس میں یہ سورۃ المائدہ یہ قرآن پاک کی ان صورتوں میں سے ہے، مدنی صورتوں میں، جو بالکل آخری زمانے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری دور میں یہ صورت کی آیات نازل ہوئیں ساری۔ تو اس میں کیونکہ ریاست ایک بڑی مکمل شکل میں منصہ شہود پر آ گئی تھی، تشکیل پا چکی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ اصول بتایا کہ وہ اہل کتاب، سارے نہیں، یہ یاد رکھیے کہ قرآن نے، حدیث نے، تاریخ نے یہ فرق کیا ہے کہ وہ اہل کتاب جو متحارب ہیں یہ ان کے بارے میں ہے۔ متحارب کہ جو آپ کے ساتھ بغض رکھتے ہیں، حسد رکھتے ہیں، کینہ رکھتے ہیں، ٹکرانے کے لیے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ اصول ہے۔ یہ عام اصول نہیں ہے کہ جس پر یہ انطباق ہو جائے لفظ کا کہ یہ اہل کتاب سے ہے،
آپ اس کو اپنے سے دور کر دیں، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ یہ ریاستی اب اصول اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہے کہ تم ان لوگوں کو دوست کیوں رکھتے ہو کہ جو تم سے عداوت رکھتے ہیں، جو تم سے نفرت رکھتے ہیں۔ تم سے مراد تمہارے اجتماعی نظام سے، تمہارے اجتماعی سسٹم سے، تمہاری ریاست سے، اور وہ اس کوشش میں ہوتے ہیں کہ ان کی ریاست کو کسی نہ کسی طریقے سے نقصان پہنچایا جائے اور اس کو کمزور کیا جائے۔ فرمایا ایسے لوگوں کو اپنے سے دور رکھو اور خود ان سے دور رہو۔ اب یہ 2-3 جو آیتیں درمیان میں آئی ہیں، اس میں تقریباً یہی ایک مضمون ہے۔ اور پھر فرمایا گیا کیا اللہ نے جو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نازل کیا، اور اللہ نے جو ان لوگوں کی طرف نازل کیا وہ لوگ اس کی اتباع سے محروم ہیں۔ اور وہ قرآن پاک کے پہلی صورتوں میں، بلکہ سورہ بقرہ میں حسد کا لفظ آیا ہے کہ ان کے دل میں اے پیارے اتنا حسد ہے تیرے بارے میں کہ یہ قرآن کی وحی کی حقیقتوں پر غور کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ یہ اتنے حسد و بغض میں آ گئے ہیں کہ ان کا دماغ اور ان کا عقل، ان کا جو ہے وہ اس پر مہریں لگ گئی ہیں۔ اب ان 2-3 آیتوں کے بعد رب العالمین نے وہ آیت جس میں رب العالمین نے 3 مذاہب کا، 3 افکار کا ایک تقابلی جائزہ لیا ہے۔ مثلا فرمایا کہ لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا۔ فرمایا کہ اللہ سمجھا رہا ہے کیونکہ مدینہ کی ریاست میں کرسچن تو تھے ہی نہیں، بہت تھوڑی تعداد میں تھے، اور وہ بالکل 10-11 سال کی مدت میں اسلام کی مزاحمت میں وہ لوگ نہیں آئے، اور مزاحمت میں اگر کوئی آئے ہیں تو یہود آئے تھے۔ اور یہ جو قرآن کی آیات ہیں ہمیں بھی اس دور کے یہود تک رکھنی چاہیے۔ ہاں، اس کے بعد پھر حکم اس یہود پر لگتا جائے گا جس میں اس حکم کی علت پائی جائے گی۔ علت اگر پائی گئی، اسلامی ریاست کے خلاف نفرت، اسلامی ریاست کے خلاف سازشیں، اسلامی ریاست کو تباہ کرنے کی کوششیں، پھر آپ وہی رویہ اختیار کریں گے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست نے ان کے حق میں اختیار کیا تھا۔ یہ جو ہمارا ایک ضابطہ ہے یا ہمارا ایک اصول ہے کہ ہم جو بھی نظر آئے یہود و نصارہ میں سے ہم اسے پکڑ کے اس کیٹیگری میں شامل کر کے اور یہ حکم اس کے اوپر لگا دیتے ہیں، ایسا ہرگز نہیں۔ متحارب مسلمانوں کے ریاست میں ذمہ بھی ہوتے ہیں، ان کی جان مال کی حفاظت ہمیں اپنی جان مال عزت سے زیادہ کرنے کا حکم ہے۔ اب وہ متحارب نہیں ہیں، ہمیں ان کے کھانے کا خیال اپنے سے زیادہ کرنا ہے، ہمیں ان کے پینے کا خیال اپنے سے زیادہ کرنا ہے، ان کی گرمی سردی میں ان کا خیال اپنی خاندان سے زیادہ کرنا ہے۔ یہ بھی تو اہل کتاب ہی ہیں۔ میں یہاں پر یہ جو بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ اہل کتاب کے لفظ پر غصے میں آ جانا، جلال میں آ جانا، اور مطلب ہے کہ 100 ڈگری پر اوپر چلے جانا، ایسا قرآن نے نہیں کہا ایسی بات۔ اگر ایسی بات ہوتی تو اسلامی ریاست میں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ریاست میں یہ ساری اقلیتیں رہتی تھیں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، اپنے مسلمانوں سے، صحابہ سے زیادہ ان سے حسن سلوک کا حکم دیا۔ بالکل، اس میں کوئی آپ دیکھ لیجئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری مہینے تھے کہ جب وہ نجران کا وفد آیا تھا، آپ نے انہیں کہاں ٹھہرایا تھا؟ مسجد نبوی میں ٹھہرایا۔ مذاکرات کہاں فرمائے تھے؟ مسجد نبوی میں فرمائے تھے۔ پھر انہیں ان کے طریقے کے مطابق عبادت کی اجازت کہاں دی تھی؟ مسجد نبوی میں دی تھی۔ ہمیں یہ چیزیں بھی تو سامنے رکھنی ہے نا، صرف یہ نہیں کہ وہ جو آیتیں ہیں جس میں ان کے کردار کی مذمت کی گئی ہے، اس مذمتی آیات کو اٹھا کر پوری قوم پر تھوپ دینا، یہ قرآن کی منشا بھی نہیں ہے، نہ قرآن یہ چاہتا ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن نے یہاں 3 افکار، صاحب افکار لوگوں کی بات کی، یہود کی، مشرکین کی اور نصارہ کی اور صاحب ایمان لوگوں کی، ان کو پیرالل اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ میں اس آیت پر آنے سے پہلے اس کی تائید میں ایک آیت لانا چاہتا ہوں۔ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا کہ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ آگے ہے کہ یہ ہوں اہل کتاب، ولا تجادلوا اہل الکتاب، اہل الکتاب کہ اہل کتاب سے مجادلہ نہ کرو، الا باللتی ہی احسن، مناظرہ ان سے کرو، مکالمہ کرو، گفتگو کرو، لیکن ان کو اپنا دشمن نہ سمجھو۔ یہ علی العموم قرآن نے بات کی ہے، لیکن جو دشمن بن کے سامنے آیا وہ اپنے قبیلے کا قریشی بھی تھا تو اس کا سر کاٹ دیا، وہ مکہ میں رہنے والا بھی تھا۔ ظالم بے شک اپنا ہو یا غیر ہو، اس پہ زیرو ٹالرنس ہے۔ ابو جہل کون تھا؟
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا. ابو لہب کون تھا؟ رشتہ دار، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا رشتہ دار تھا. یہ سارے رشتہ دار تھے. ان کی گردنیں کٹی، ان کو اسلامی ریاست سے دور رکھا گیا، ان کو عبرت کا نشان اللہ نے بنا دیا. تبت یدا ابی لہب سورہ اتار کے. یہ اہل کتاب تو نہیں تھے، اہل کتاب نہیں تھے. مطلب یہ کہ قرآن پہلے علت اور اسباب پر غور کرتا ہے، پھر حکم لگاتا ہے. اگر کسی میں ابو جہل ابو لہب والا صفات ہوں گی تو اس پر وہ حکم لگتا جائے گا. خدا کے لیے قرآن کے اس خوبصورت پروگرام کے ذریعے سے اس سوچ کو پیدا کیجئے کہ اسلام تو انسانیت سے پیار کا مذہب ہے، اسلام تو انسانیت سے محبت کا مذہب ہے. ارے انسان تو بہت اوپر کی چیز ہے. اسلام تو جانور، اسلام تو پودوں سے پیار کرنا سکھاتا ہے. کیا وہ ایک اہل کتاب میں سے ایک عورت کے بارے میں ہماری مشکوٰۃ شریف میں حدیث ہے کہ اللہ نے اسے جنت دے دی. پوچھا جنت میں کیسے چلے گی؟ فرمایا وہ جا رہی تھی کنویں کے پاس سے، کتا یا بلے کا بچہ وہ وہاں پیاس سے تڑپ رہا تھا. اس نے اپنا دوپٹہ پھاڑا، جوتی کے ساتھ لٹکایا اور کنویں سے پانی تھوڑا تھوڑا نکال کے اس کو پلایا. وہ جانور پیا، اس کو جان آئی، اٹھ کے چلا گیا. فرمایا اللہ نے کہا کہ میں تیرے عمل کو دیکھوں یا تیرے گناہوں کو دیکھوں؟ اب یہاں پر وہ کتاب، وہ جو بات ہے، وہ اہل کتاب میں سے ایک عورت تھی. اہل کتاب قابل نفرت نہیں ہے. کوئی بھی قوم ہو، اس کا جو انفرادی اور اجتماعی کردار ہے قرآن اس کو بیان کر رہا ہے. اور اس بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے میرے حبیب کی امتیوں، تم اپنے اندر یہ اوصاف نہ پیدا کرنے دینا. اب آخر میں فرمایا، آپ کی اجازت سے ایک وقفہ لے لوں اور پھر یہ جو آیت کا اور آج کے سبق کا آخری حصہ ہے اس پہ ہم گفتگو کرتے ہیں آپ کی اجازت سے. ناظرین کرام، وقفہ ہے ایک مرتبہ پھر پروگرام صدائے قرآن میں، اور بڑی خوبصورت گفتگو ہو رہی ہے. اتنی خوبصورت کہ اسی کے سحر میں آپ بھی یقیناً ہوں گے اور میں بھی ہوں. ناظرین کرام، ایک مرتبہ چلتے ہیں دربار رسالت میں اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر والہانہ درود کریم کا نذرانہ پیش کر کے واپس آتے ہیں. وقفے کے بعد ناظرین کرام دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. صبح کی پر نور سے آتے ہیں. پبلک نیوز ٹی وی چینل ہے، ہمارا پروگرام ہے صدائے قرآن، اور آج ہمارا سبق ہے سورہ المائدہ ہے. اور ناظرین کرام، چھٹے پارے کا اختتام ہو رہا ہے الحمدللہ رب العالمین، اور سورہ مائدہ کی آیت نمبر 77 سے لے کر 82 تک کے مضامین ہماری گفتگو کا موضوع ہے. جی علامہ صاحب، میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے سبق کے اختتام میں رہبان ہونے کی وجہ سے ان کی کچھ اللہ رب العزت کی طرف سے ستائش کی گئی ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ میں اس آیت کو بیان کرنے سے پہلے آدم میں جی ضرور وہ قرآن پاک کی آیت ہے نا، افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کہ اگر تم اپنے دلوں پر پڑے تالے کھولنا چاہتے ہو، توڑنا چاہتے ہو تو پھر قرآن میں تدبر شروع کر دو. صحیح. اچھا، میں مصر میں تھا جی اور وادی سینا میں، وہاں جو بڑا چرچ ہے جس کے ارد گرد حضرت اللہ کی تجلی گری تھی، اور اس کے اندر ایک پودا ہے. اچھا. جس پودے کو پانی نہیں لگ رہا، کئی مطلب 3-4، لیکن تر و تازہ ہے. اچھا. وہاں پر جب اپنی آنکھوں سے میں خود دیکھ کے آیا. اچھا، وہاں پر ایک رمضان کی تقریب، افطاری ساری کا کوئی پروگرام تھا، وہ فلمایا جا رہا تھا. تو وہاں کوئی پڑھ رہا تھا یہی آیت، وَلَا تَجِدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. میں نے پہلی دفعہ سنی، دوسری دفعہ سنی. الحمدللہ میں حافظ قرآن ہوں، مجھے یہ تو یقین تھا یہ قرآن کا حصہ ہے، لیکن اس کے معنی اور مقاصد کے اعتبار سے جب میں نے اس سحر انگیز ماحول میں اس آیت کو سنا تو میری ایک دفعہ ذہن بالکل سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ ہم تو قرآن کو سوائے اس بات کے کہ مسلک کی بات ہو تو نفرت کی والی ہم نے باتیں کرنی ہیں، اور مذاہب کی بات ہو تب بھی ہم نے عداوت کو پیدا کرنا ہے. جبکہ قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ تمہارے جو قریب ہیں وہ تو نصارہ ہیں، اور پھر یہود کے بارے میں کہا ہے کہ یہود اور مشرکین تمہارے دشمن ہیں، تمہارے لیے سخت ہیں. مشرکین اس لیے کہ مکہ میں ان سے بات شروع ہوئی اور وہ کہتے تھے کہ آؤ ہمارے ساتھ مل کے ہمارے بتوں کی عبادت کرو، ایک دن تم کر لو ایک دن ہم کر لیں، یا کم سے کم یوں کر لو کہ ہمارے بتوں کو برا نہ کہو اور ہمیں اجازت دینے دو، ہم تمہارے خدا کو برا نہیں کہتے، تم ہمارے بتوں کے بارے میں بات نہ کرو. یہ پہلے دن سے ہی ایک سلسلہ شروع ہو گیا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا. یہ میں یہاں بتاؤں، نہ حضور نے نہ حربی طور پر آپ نے جارحیت کی، نہ فکری طور پر جارحیت کی. مثلا قرآن پاک میں قل یا قوم اعملوا علی مکانتکم انی عامل سوف تعلمون من تکون لہ عاقبۃ الدار.
فرمایا کہ انہیں کہو تم اپنی جگہ کام کرتے رہو، میں اپنی جگہ کام کرتا ہوں، تم دلائل کے ساتھ بات کرو، بتاؤ لکم دینکم ولی دین، تم دلائل سے بات کرو کہ تمہارے جو بت ہیں وہ برحق ہیں، میں اپنے اللہ کے بارے میں بات کرتا ہوں کہ وہ برحق ہے، تم اپنے نظام کی وضاحت کرو، میں اپنے نظام کی وضاحت کرتا ہوں۔ لوگوں کو جو بات قابل قبول ہوگی، اٹریکٹ کرے گی، قبول وہ کرتے ادھر ہو جائیں جائیں گے، گے۔ وہ ادھر چلے جائیں گے۔ اس لیے قرآن جو ہے وہ زبردستی کا دین نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، ابلاغ کا دین ہے، تبلیغ کا دین ہے، مجادلے کا دین ہے، مکالمے کا، مجادلے سے مراد مناظرہ، حوار، گفتگو کا دین ہے۔ اس لیے قرآن پاک میں جا بجا فرمایا کہ تم کسی پر دین کو مسلط نہ کرو۔ اب اس میں رب العالمین نے فرمایا کہ ان نصارہ سے ہمارا نہ مکہ میں کوئی مناقشہ ہوا نہ مدینہ میں، بلکہ جو سب سے پہلے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت کی پہچان حاصل کی، ورقہ بن نوفل، وہ خود اہل کتاب سے تھا اور وہ نصارہ میں سے تھا۔ پھر مسلمانوں پر جب سخت حالات آئے تو وہ وہاں سے ہجرت کر کے حبشہ کی طرف گئے، تو وہاں پر شہنشاہ نجاشی نے مسلمانوں کو سنبھالا دیا، اور مسلمانوں کے خلاف بات کرنے کے لیے جب کفار مکہ مشرکین پہنچے تو حضرت جعفر بن طیار نے قرآن کی آیات تلاوت کی، تو وہ آیات سن کے رونے لگ گیا، اور اس نے تینکا اٹھا کے کہا، اس نے کہا جو جعفر کہہ رہا ہے اللہ کی قسم حضرت عیسیٰ اس تنکے سے نہ زیادہ اوپر تھے نہ نیچے تھے۔ اب اس میں ان کی دو خوبیاں، فرمایا ان میں علم والے بھی ہیں اور ان میں تارک دنیا بھی ہیں، اور تیسری خوبی یہ کہ یہ تکبر نہیں کرتے۔ گویا رب العالمین نے آگے جا کے ہمیں بتایا کہ رہبانیت اسلام میں نہیں ہے، لیکن وہ کیونکہ تارک دنیا تھے، اور دنیا کا ترک کوئی آسان چیز نہیں ہے۔ اگر دنیا کو اختیار کر کے جینا مشکل ہے تو دنیا کو ترک کرنا، اپنی خواہشات کو مٹانا، اپنے تمناؤں کو مٹانا، اپنی ساری ضرورتوں کو نظر انداز کر کے الگ بیٹھ جانا رب کی رضا کے لیے، یہ ایک بہت مشکل کام ہے۔ انہوں نے مشکل راستہ اختیار کیا اللہ کو راضی کرنے کا، تو فرمایا کہ ان میں علم والے بھی ہیں، ان میں راہب بھی ہیں، ان میں عاجز بھی ہیں، یہ ان کی اللہ نے خوبیاں بیان کی ہیں۔ تو گویا آج کے اس پارہ کے اختتام پر میں یہ سبق دینا چاہتا ہوں، درس دینا چاہتا ہوں، نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ ضرور بضرور قرآن کو سمجھنے کے لیے جو قرآن کی تفسیر کے بنیادی اصول ہیں ان کو سامنے رکھیے، اور اصول یہ ہیں کہ قرآن نے مشرکین مکہ، کفار مکہ، منافقین مدینہ اور اہل کتاب پر بڑی تفصیل سے الگ الگ ان کو رکھ کے گفتگو کی ہے، اور ہمیں بھی ان کو الگ الگ رکھ کے سمجھنا چاہیے، اور کسی ایک طبقہ، کسی ایک دین کے والوں کو صرف اس لیے کہ ان کے اس لفظ پر قرآن نے تھوڑی سی سختی کی ہے یا مذمت کی ہے، تو اس لفظ کی وجہ سے اس کا انطباق پوری قوم پر کر دینا، جی بالکل، یہ دینی بہت بڑا تعلیمات سے پیغام محرومی ہوگی، بہت بڑا پیغام ہے اتحاد بین المذاہب کے لیے۔ علامہ صاحب میری ایک درخواست آن ایئر، اگر جی جیسے آج آپ نے چھٹے پارے کا اپنی گفتگو سے اختتام کیا ہے، اگر میری خواہش ہو کہ 7ویں پارے کا آغاز بھی آپ کی گفتگو سے ہو جائے تو بڑی عنایت۔ اللہ جزا دے، میرے بڑے اعزاز کی بات ہوگی کہ آپ مجھے قرآن فہمی کی اس جدوجہد میں مجھے آپ اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ہی ناظرین کرام، آج کا پروگرام صدائے کنان اپنے اختتام کو پہنچتا ہے، اور کل انشاءاللہ اسی وقت دوبارہ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنے میزبان ڈاکٹر محمد طاہر مصطفیٰ کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، دیکھا ابھی ہے نظر نے جمال یار، دیکھا ابھی
بھی ہے نظر نے جمال یار، اے موت مجھ کو تھوڑی سی مہلت ادھار دو، پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں اتار دو، اور کہتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، کہتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، کہتے ہیں جاں کنی کا ہے لمحہ بڑا کٹھن، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، لے کر نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، میرے کریم میں تیرے در کا فقیر ہوں، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اپنے کرم کی بھیک مجھے بار بار دو، اور یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، اس جان کو حضور کا صدقہ اتار دو، یہ آرزو نہیں کہ دعائیں ہزار دو، بس پڑھ کر نبی کی نعت لحد میں
اتار